بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل احسان سے ہم نے سورۃ البقرہ کی 29 آیات پڑھ لی ہیں اور آج 30ویں آیت سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد اور انسان کے دشمن کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہاں پر جناب آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے مختصر بیان کیا ہے اور قرآن پاک کے اندر کئی مقام پر اللہ تعالی نے اس کو بڑا واضح کر کے بھی ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کی اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرمانے لگے کہ بے شک میں بنانے لگا ہوں، انی جاعل، بے شک میں بنانے لگا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ، اپنا جان نشین بنانے لگا ہوں. قالوا، تو فرشتوں نے آگے سے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتے آگے سے کہنے لگے، اے اللہ، کیا تو ایسے شخص کو بنانے والا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا؟ اے اللہ، تو اس کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب یہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اب آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ بات جو ہے فرشتوں کا یہ بات کہنا کہ اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کرنے والا ہے، یہ بطور حسد نہیں تھا. فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے کہا کہ اے ہمارے رب، اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے آپ کی، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے. مقصود یہ ہے کہ اگر تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے وہ خطرات بھی نہیں متوقع جو انسان سے متوقع ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فرشتے ایسے کام نہیں یعنی کہ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کی راجح مصلحت ہے وہ میں جانتا ہوں، جس کی بنا پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات سنی، جس کی بنا پر ان کے ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں. یعنی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے اندر انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بہت زیادہ نیکوکار لوگ بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو واقعتاً الحمدللہ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ان کی زندگی پر رشک آتا ہے، یعنی دل چاہتا ہے کاش اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کرے، جن کی زندگی قرآن کے ساتھ ہے، جن کی زندگی پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ، جو ساری زندگی یہی کام کر گئے کہ اللہ کے دین کی خدمت کر جائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کا مختصر سا پھر تعارف کروایا. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اب اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ محبت کا اندازہ اس آیت سے آپ نے لگانا ہے.
اتنی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نا کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ اس طرح یہ ایک محبت بھرا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے کہ کتنی محبت ہوگی کہ پہلے آدم علیہ السلام کو ایک سائڈ پہ کیا، انہیں ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کی، پھر ان سے کہا کہ بتاؤ تم کہہ رہے تھے کہ انسان کو اللہ پیدا نہ کرنا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ ایک کیسی محبت اللہ کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ پھر کیا ہوا؟ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فَقَالَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے پھر فرماتے ہیں أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ اے اللہ تو آدم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ اب وہ فرشتے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اے اللہ ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جس چیز کا تو نے ہمیں علم دے دیا، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ بے شک تو پورے علم و حکمت والا ہے، اے اللہ علم بھی مکمل تیرا ہے اے اللہ، اور ہر چیز کے اندر حکمت بھی تیری ہی ہے۔ وہ چیزیں کون سی تھیں؟ ان چیزوں کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں آیا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا علم دیا وہ ناموں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے کچھ نام۔ ناموں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے۔ یاد رکھیں پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کرو، بامانی نام رکھا کرو۔ ہم اکثر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے اس پہ توجہ نہیں کرتے، بس یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کسی معروف شخصیت کا نام ہو یا اسی طرح کسی ایکٹر کا نام ہو، کسی یعنی کہ کھلاڑی کا نام ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی معروف شخصیت ہم تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم بامانی ناموں کا علم حاصل کریں، ناموں کے بارے میں یعنی کہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچے کا نام جب رکھنے لگیں تو بامانی نام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس نا صلح حدیبیہ کے وقت کافروں کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا اس کا نام تھا سہیل۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سہیل آیا ہے، سہیل سہل سے ہے اور سہل کا معنی آسانی ہے، لہذا آسانی ہوگی۔ لہذا کوشش کریں کہ جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں تو ناموں کا پورا جو ہے نا پہلے چھان بین کریں، ان کے معنی تلاش کریں، کیونکہ سب سے پہلا علم جو انسان کو دیا گیا وہ اسماء کا یعنی ناموں کا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم، اب اللہ فرماتے ہیں اے آدم انبئہم باسمائہم، اب آپ خبر دیجئے ان ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے، جبکہ اللہ آدم علیہ السلام کو پہلے سکھا چکے، پہلے فرشتوں سے اللہ نے سوال کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ ہمیں نہیں اس کا علم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم اب آپ ان ناموں کے بارے میں خبر دیجئے۔ جب انہوں نے ان ناموں کے بارے میں خبر دی، بتایا، قال، تو اب اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں ہی جانتا ہوں، علم غیب میرے پاس ہی ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کی کون کون سی خبریں ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ،
اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہ ہر چیز اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہر چیز کو میں جانتا ہوں، جو تم ظاہری طور پہ کر رہے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم باطنی طور پہ کرتے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں، ہر چیز۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا بس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں سے دشمنی کا آغاز ہونے لگا ہے، آدم اور شیطان کی دشمنی، ابن آدم اور ابلیس کی جو دشمنی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ ابلیس جو ہے ایک سجدے کا انکار کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی سجدے کا حکم دیا، ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے، آدم کا بیٹا جب بھی روئے زمین پہ سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور وہ چیختا چلاتا ہوا یہ کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور یہ کامیاب ہو گیا، اور کہتا ہے مجھے سجدے کا اللہ نے حکم دیا، میں نے سجدے سے انکار کر دیا، میں ناکام ہو گیا۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کتنے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کیا کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، وہ جو رکعت کے اندر سجدے آتے ہیں وہی سجدے کرنے۔ ویسے کبھی محبت میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، مکمل نماز پڑھ کے اٹھنے لگے، کیا ہوگا 2 منٹ رب کے سامنے سجدہ کر لیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، کبھی نہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک آنسو کے قطرے کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے، جانتے نہیں ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، 2 قطرے میرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں لڑتے لڑتے انسان خون کا قطرہ اپنے جسم سے بہا دیتا ہے، ہاں جی، کسی انسان کو زخم آیا، اس کے جسم پر کٹ لگ گیا، اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور ایک وہ خطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ تو جبار ہے، اے اللہ تو قہار ہے، اے اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایسی کیفیت میں کبھی رب کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اور آپ کا یہ ایک سجدہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ ایک سجدہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے انکار کر دیا سجدے سے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہر جا، انت تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جاؤ جنت کے اندر، ٹھہر جاؤ، جنت تمہارا مسکن ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب اللہ فرماتے ہیں جاؤ ساری جنت تمہاری ہے، جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، کھلے دل سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جگہ دینے کے بعد، جنت کے اندر یعنی کہ ٹھہرانے کے بعد، پوری جنت کے سارے پھل جو ہیں، جنت کی ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کے حوالے کی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کے آج تک آدم کی ساری اولاد جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، امتحان لے گا اللہ تعالیٰ آدم کی ساری اولاد کا، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ ہاں جی، آدم کے امتحان کیا تھا کہ جنت میں جاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ درخت کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب ہوا کیا، وہ درخت کون سا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا جی وہ ایک گندم کا پودا تھا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ ہمیں اس چیز کی وضاحت کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس وضاحت میں جانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وہ ایک درخت تھا، ایک پودا تھا، بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ پودا تھا، کیسا تھا، کیا تھا، یہ جس طرح میرے اللہ کی شان ہے کہ اسی طرح تھا۔ اب کیا ہوا، آدم علیہ السلام جنت کے اندر پہنچ گئے، مزے ہیں، ہر چیز کھا پی رہے ہیں، سکون ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہاں جی میں تو آدم علیہ السلام کی یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کر کے میں تو ظالموں میں ہو گیا، اب وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میں اپنی ساری عزت جو ہے وہ ضائع کر بیٹھا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے لگا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکا دیا انہا سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے ان کو نکلوا ہی دیا جس کے اندر وہ رہتے، یعنی جنت میں، جنت سے ان کو نکلوا ہی دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ نکل جاؤ تم دونوں ہی، یعنی آدم علیہ السلام بھی اور شیطان بھی۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے۔ وہ بعض تفاسیر کی کتابوں کے اندر ملتی ہے بات کہ شیطان نے کہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو جنت کے اندر تم دائمی رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا۔ شیطان بہکاوے میں آ گیا، شیطان نے وہ پھل کھا لیا، اور شیطان نے وہ آدم علیہ السلام کو پھل یعنی کہ کھلوا دیا۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا پھر اس کے بعد یعنی ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا، جب پھل کھا لیے تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، پھر وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو یعنی آدم کو اور شیطان کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا جاؤ اب تم زمین پر ٹھہرو، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور زمین میں کچھ فائدہ بھی ہے تمہارے لیے، لیکن یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے تو بڑے غمزدہ، بڑے پریشان، بڑے غمگین رہنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی، چند کلمات سکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ ھو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ اعراف کے اندر واقعہ آئے گا سارا کہ جب آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور وہ کلمات کون سے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم زیادتی کر بیٹھے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کو کلمات اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، پھر اس کے بعد انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو ہم ابن آدم ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر کر جاتے ہیں، کتنی بڑی زیادتیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں، کتنی بار اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں،
لیکن ان کلمات پہ توجہ نہیں دیتے۔ آئیے سمجھیے ان کلمات کو، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل نہبطوا منہا جمیعا، قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی تو فمن تبع ہدایا، جس نے تابع داری کی ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو تابع داری کرنے والوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، دنیا کے اندر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجی، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا، تو یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ پھر جو اس ہدایت کی تابع داری کرے گا، یعنی اگر تم دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو آدم، اب اگر تم دوبارہ جنت میں، ابن آدم اگر دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو اس ہدایت کی تابع داری کرے گا، انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی کتابوں کی بات مان لے گا، تو پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جنت میں بغیر خوف و خطر کے چلے جائیں گے۔ لیکن والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلا دیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، اللہ اس کو ہمارے لیے دنیا میں باعث رحمت اور آخرت میں باعث خیر اور باعث سفارشی بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔